نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے فضل خاص سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف غلامی عطا فرمایا، اور ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کو خیر الامم کے عظیم امتیاز سے بہرایات فرمایا گیا۔ معزز حاضرین، آج کی اس کانفرنس میں جس موضوع پر میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اہم علمی اور فکری موضوع ہے، اور ایک سوال ہے عالم کفر کی طرف سے عالم اسلام پر نئی مغربی تہذیب اور ثقافت کی طرف سے اسلامک کلچر پر اور مسلم جنریشنز پر، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کی مغرب میں پروان چڑھنے والی خود نوجوان نسل کی طرف سے سوال ہے اسلام پر، جسے سمجھنے اور اس کا جواب مہیا کرنے کی نہ صرف اشد ضرورت ہے بلکہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ وہ سوال سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم گوشہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے چند مبارک الفاظ تلاوت کیے، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان والو اور اے نسل بنی آدم، تم سب کے لیے اللہ کے اس برگزیدہ اور مقرب و محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اور ان کی سیرت طیبہ میں ایک شاندار نمونہ حیات موجود ہے، قابل تقلید نمونہ عمل ہے، اور قیامت تک کے لیے لائق اطاعت نمونہ زندگی۔ یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے، مغربی ذہن، مادی ذہن اور اسلام کی حقیقتوں اور معرفتوں کو پورے طور پر نہ سمجھنے والا ذہن یہ سوچتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے، خاص طور پہ آج کا وہ ذہن جو
کسی حقیقت کو اعتقادی سطح پر نہیں بلکہ عقلی سطح پر قبول کرنے اور ماننے کا عادی ہو گیا ہے، نظریاتی سطح پر نہیں بلکہ نظری اور تجربی بنیادوں پر قبول کرنے کا عادی ہے۔ دور حاضر میں کچھ ایکولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایکولوجی پر عصر حاضر میں زور دیا جا رہا ہے، ایکولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، انوائرمنٹل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کلچرل اور سویلائزیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس نے، ترقیوں نے، تغیرات نے آج کے انسان کا بالعموم اور نوجوان نسل کا بالخصوص طرز فکر بدل دیا ہے، سوچ کا انداز بدل دیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل ان ایکولوجیکل چینجز کی وجہ سے بات کو سینٹیمنٹل طریقے سے قبول نہیں کر رہی، وہ ایکسپیریمنٹل طریقے سے قبول کرنا چاہتی، جذباتی طور پر وہ بات کو نہیں قبول کرتی، وہ تجرباتی طور پر قبول کرتی۔ اسے اگر حکمن کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن میں آیا ہے تو آج کی نوجوان نسل، مسلم نوجوان نسل ادباً خاموش تو ہو جائے گی مگر اس کا ذہن اور دل مسلمان نہیں ہوگا، سوال گردش کرتا رہے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ یہ ایکولوجیکل چینجز نے، سائیکولوجیکل چینجز نے، کلچرل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس نے، سائنسی، ثقافتی، علمی اور فنی ترقی نے انسان کے فکر میں، عمل میں، سوچ میں اور اس کے طرز حیات میں ایک تبدیلی پیدا کر دی، اور آپ اس تبدیلی کو روک نہیں سکتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، والدین بھی سمجھیں، اساتذہ بھی سمجھیں، علماء بھی سمجھیں، مبلغ بھی سمجھیں اور مسلمان معاشرے کے عام افراد بھی سمجھیں۔ یہ تبدیلی خطرناک رفتار کے ساتھ آگے آ رہی ہے، آپ اس کو سختی سے، جبر سے، فتوے کے زور سے، حکم کے زور سے روک نہیں سکتے، منع کر کے بھی نہیں روک سکتے، بلکہ اس کا علاج کیا ہے کہ جو معاشرے میں، سماج میں، علم میں، فکر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ ان تبدیلیوں کو سمجھ کر اسلام کی انٹرپریٹیشن، ری انٹرپریٹیشن، سائنٹیفک پریزنٹیشن، لاجیکل پریزنٹیشن، اسلام کی کلچرل پریزنٹیشن، پریکٹیکل پریزنٹیشن، پریگمیٹک پریزنٹیشن، ایکڈیمک پریزنٹیشن، اس کے کریٹیکل ایسپیکٹ، سائنٹیفک ایسپیکٹ، آبجیکٹو ایسپیکٹ، ان کو اجاگر کریں اور دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، منطق کے ساتھ، سائنسی استدلال کے ساتھ اور ایک نظام فکر اور دلیل کے تحت اسلام کے حقائق کو ثابت کرتے چلے جائیں۔ اس طرح آنے والی تبدیلی ذہنوں میں اسلام کے موافق ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ اس عمل پر زور نہیں دیں گے تو تبدیلی اسلام کے مخالف چلی جائے گی اور ہم اگلے وقتوں میں اپنی نسلوں کو ہاتھوں سے کھو بیٹھیں گے۔ اور اس کی دعوت جگہ جگہ قرآن مجید نے دی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور گردش لیل و نہار، رات اور دن کی گردش میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، مگر یہ کن کی سمجھ میں آئیں گی؟ جو عقل والے ہیں۔ تو اسلام نے تعقل کو، عقل کے دروازوں کو کھولا ہے، بند نہیں کیا۔ ہم بند کرنا چاہتے ہیں۔
اسلام نے فکر کے دروازوں کو، انٹلیکچول دروازے کو کھولا ہے۔ تو رب کائنات نے پہلے عقل کی، ہمیں عقل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے کہا ہے، تاکہ عقل میں اسلام کی حقیقتوں اور وجود باری تعالیٰ اور دین اسلام کی معرفتوں کی کچھ روشنی آئے، کچھ چنگاریاں، کچھ شعاعیں آئیں۔ وہ چنگاری، وہ شعاع، وہ روشنی عقل کے دروازے سے انسان کے فکر میں، علم میں، تصور میں داخل ہو جائے تو پھر جا کر ذکر کی شمع جلے گی۔ عقل کے راستے سے اسلام کی روشنی پہلے داخل کرنا ہوگی۔ اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بعثت کی زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ عالم کفر کے سامنے توحید کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور اس دعوت توحید پر کافروں اور مشرکوں نے دلیل مانگی تھی کہ ہم جو دکھائی دینے والے 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو مان لیں جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور سنائی بھی نہیں دیتا اور سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ لوگ تیرے ہونے پر دلیل اور گواہی مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سینٹیمنٹل طریقے سے نہیں منوایا، ایکسپیریمنٹل طریقے سے منوایا جا رہا، ایموشنلی، تھیوریٹیکلی نہیں منوایا، لاجیکلی، سائنٹیفکلی منوایا جا رہا ہے، آبزرویشنل طریقے سے منوایا جا رہا ہے۔ یہ دلیل مانگتے ہیں، گواہی مانگتے ہیں اس بات پر کہ تو ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کو، ہم نے تو اسے سنا ہی نہیں، اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ ہے؟ تو یہ تیرے ہونے پر گواہی اور دلیل مانگتے ہیں، کیا دلیل پیش کروں؟ اب جو نقطہ سمجھانے والا ہوں، دلیلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بھی دی۔ وہ وقت آیا جب ابو جہل اہل مکہ کا ایک قافلہ لے کر آیا، ڈیلیگیٹ، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی ساری دلیلیں، معجزے دیکھ لیے، وہ زمینی دلیلیں، کوئی آسمانی دلیل دکھا۔ آپ نے فرمایا کون سی آسمانی دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چاند کو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دو۔ انگشت مصطفیٰ اٹھی اور 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا۔ میں ایک خاص نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ وہ معجزہ چاند ٹکڑے کر کے دکھایا گیا، مگر بعد میں، اس دن نہیں۔ جس دن خدا کے ہونے پر پہلی مرتبہ دلیل مانگی گئی تھی اور گواہی مانگی گئی تھی، اس دن نہیں دکھایا معجزہ۔ وہ دن بھی آیا جب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر آرام مصطفیٰ پر قربان ہو گئی۔ میں قضا ہو گئی نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرام مصطفیٰ پر قضا ہو گئی، چونکہ وہاں تو وہ بارگاہ ہے کہ نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں، وہاں تو قضائیں بھی ادا ہوتی، قربان کر دی۔ عشق و ادب مصطفیٰ پر، راحت و آرام مصطفیٰ پر نماز علی شیر خدا قربان ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی نماز کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا۔ وہ دن بھی آیا جب ایک کافر حضور علیہ السلام کے پاس سے گزر رہا تھا، قربان جائیں آقا پر، پوچھا اسے بلا کر کدھر جا رہے ہو؟
اس نے کہا کسی کام سے مکہ جا رہا ہوں. آپ ایک سفر میں تھے، کسی کام سے مکہ جا رہے ہو. فرمایا جنت جانے کو جی نہیں کرتا؟ نہیں چاہتے کہ جنت کو بھی جاؤ؟ اس نے کہا چاہتا ہوں، مگر راستہ کہاں ہے جنت کا؟ فرمایا مجھ پر ایمان لے آ. اس نے پوچھا کوئی دلیل دیں، کوئی گواہی ملے کہ آپ سچے رسول ہیں. صحرا تھا. فرمایا چاروں طرف نظر دوڑا، کس کی گواہی چاہتا ہے اسی کے دلوا دیتا ہوں. اس نے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی، دور ایک درخت کھڑا ہوا نظر آیا اور کچھ نہیں، باقی ریت ہی ریت تھی، ٹیلے تھے. ایک درخت نظر آیا، کہا اس درخت سے گواہی دلوا دیں. آقا علیہ السلام نے اسی کافر سے کہا تم خود چلے جاؤ، اس درخت کے پاس جا کر اسے آہستہ سے کہو تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کافر گیا، اس درخت کے تنے کے پاس جا کے کہا کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا، اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آقا کے قدموں پر گر پڑا، اور اس کی ایک ایک ٹہنی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ دن آیا جس دن مدینے میں ایک شخص ایک بھیڑیے کے پیچھے تھا. بھیڑیا اس کی بکریوں کے پیچھے تھا، وہ بھیڑیے کے پیچھے تھا. جب بھیڑیے نے دیکھا کہ آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے وہ رک گیا. اس نے کہا کہ بات سنو، تمہیں ایک خبر بتاتا ہوں. بھیڑیا بولا وہ کیا؟ اس نے کہا مدینے کی وادی میں اللہ کا نور آ گیا ہے، رسول آخر الزمان آ گیا ہے، جا ان کا کلمہ پڑھا. اس نے کہا حیرت کی بات ہے، بھیڑیے بولنے لگ گئے. بھیڑیے نے جواب دیا اس سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ رسول کل آنے والے کی خبر آج دے رہا ہے، جاؤ کلمہ پڑھو. اس نے کہا یہودی تھا، جا کے کلمہ تو پڑھوں پر میری بکریوں کو کون سنبھالے گا؟ اس نے کہا تو جا، میں حفاظت کرتا ہوں. تو جا، میں حفاظت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا. میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ آقا نے کنکریوں سے بھی کلمے پڑھائے، گواہی دلوائی، سورج سے بھی گواہی دلوائی، چاند سے بھی گواہی دلوائی. الغرض اس مادی کائنات کے ہر وجود سے جس سے گواہی جس نے مانگی، آقا کے ایک انگشت کے اشارے پر گواہیاں ملی. مگر وہ پہلا دن جس دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں ان 360 بتوں کو چھوڑ دو، یہ جھوٹے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو. اور انہوں نے کہا کہ اس ایک رب کے ہونے کی گواہی دیں. اس دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا، اس دن گواہی مانگی گئی. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ہونے پر گواہی مانگتے ہیں، تو میرے ہونے پر اپنے ہونے کی گواہی دے دے، میرے وجود پر اپنے وجود کی گواہی دے دے، میری ذات پر اپنی ذات کی دلیل پیش کر دے، اور ان سے یہ کہہ دے تم نے خدا کو تو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو تو دیکھا. تم نے خدا کو نہیں سنا، مصطفیٰ کو تو سنا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. یہ بات سمجھانا چاہتا تھا. لوگوں اللہ کے وجود اور اس کی توحید اور ہستی پر دلیل مانگنے والوں، دلیل انہوں نے اللہ کے ہونے کی مانگی تھی، رسول کی زندگی کی دلیل نہیں مانگی تھی، اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی تھی. جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہونے پر دلیل مانگنے والوں میرے ہونے کو دیکھو، میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام لو، سوچو، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. میری حیات مبارک کے 40 برس ایک کھلی کتاب کی مانند تمہارے سامنے.
میرے بچپن اور لڑکپن، خلوت و جلوت اور سفر و حضر کا ایک ایک لمحہ آج کے دن تک تمہارے سامنے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سوچو۔ جب انہوں نے سوچا تو عقلیں سجدہ ریز ہو گئی دہلیز عظمت مصطفیٰ پر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پہلے دن بھی جو دعوت دی گئی اور اس دعوت پر جو دلیل پیش کی گئی، اس دلیل کو سمجھایا گیا، آبزرویشن کے لیے کہا گیا، ریزننگ کے لیے کہا گیا، انٹلیکچوئل اپریسیشن کے لیے کہا گیا، آبجیکٹو کرٹیسزم کے لیے کہا گیا۔ سوچو یہ کیوں تھا؟ تاکہ آنے والے وقت میں امت کو پتا چلے کہ جس طرح آج دور جاہلیت میں عالم کفر کے سامنے اسلام کا پیغام رکھ رہا ہوں اور میرے پاس معجزات ہیں، معجزات کے ہونے کے باوجود سب سے پہلے انہیں عقل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ جب تک عقل کے باب سے روشنی نہیں آئے گی اگلا قدم اٹھ نہیں سکتا۔ آج اسی طرح کا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ آج اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے سب کچھ پیش کرنے کو ہوگا، مگر سب سے پہلے آج کی ینگ جنریشن کی عقل کے دروازے پر دستک دینی ہے۔ اسلام کو ریشنل طریقے سے، انٹلیکچوئل طریقے سے، ریزنیبل طریقے سے، انڈرسٹینڈیبل طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، لاجیکل طریقے سے ان کے دماغوں تک پہنچانا ہے۔ جب دماغ میں روشنی آ جائے گی، فکر سے روشنی، بولیے فکر سے روشنی، بلکہ یوں کہ یہ عقل کے ذریعے جب روشنی آ جائے گی پھر انہیں ایک شعاع نظر آئے گی، وہ روشنی بتائے گی کہ کوئی ہے جس نے یہ نور بھیجا ہے۔ پھر اندر سے آواز اٹھے گی کہ وہ جس نے روشنی بھیجی ہے وہ کہاں ہے۔ پھر ذکر کی بات آئے گی۔ تو اللہ پاک نے پہلی آیت دی لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، نشانیاں ہیں۔ عقل کے دروازے پر دستک دے کر اب میں آپ کو پریورٹی بتا رہا ہوں، سیکوینس بتا رہا ہوں، اسلام کی دعوت کا آرڈر بتا رہا ہوں۔ What should be the order of da'wah? What should be the sequence of da'wah? What should be the priorities of da'wah? In which sequence and priority we should place the da'wah of Islam before the world of kufr and the younger generation of the Muslim Ummah. اللہ پاک نے عقل کے دروازے پر پہلے دستک دینے کو کہا، حالانکہ عقل منزل تک نہیں پہنچاتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ مگر منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے چراغ راہ کو ہی تو تھامنا پڑتا ہے، منزل تک تو نہیں پہنچاتی۔ منزل تک بو علی نہیں پہنچا اور نہ کبھی پہنچائے گا، منزل تک تو رومی ہی پہنچا، جامی ہی پہنچا، کرنی ہی پہنچا، بلال حبشی ہی پہنچا۔ منزل تک نقاب چہرہ حبیب سے نقاب تو عشق ہی پلٹے گا، عقل تو ناقہ محبوب کی گرد میں گم ہو جائے گی۔ عقل تلاش کے صحرا سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو جائے گی، عقل فکر میں سرگرداں ہو جائے گی، عقل تلاش میں گم رہے گی۔ درست ہے، منزل تک نہ پہنچی نہ پہنچاتی ہے، مگر منزل کی خبر دیتی ہے، راہ بتاتی ہے۔ اس لیے ہمیں تھرو انٹلیکٹ آگے سفر کرنا ہے۔ اب دوسری آیت عقل کے دروازے پر دستک دے کر اب فرمایا اولی الالباب کون ہیں؟ عقل و دانش والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ریممبرنس آف اللہ میں رہتے۔
perpetual state and constant state of remembrance of Allah. ہما وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، اس کے ذاکر رہتے ہیں، تو عقل کے دروازے سے نور ملتا ہے، پھر وہ ذکر کے باب میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ذکر کے باب میں آتے ہیں تو اس سے پھر فکر کا دروازہ کھل جاتا ہے، فکر کا پردہ اٹھتا ہے۔ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کا نقاب اٹھتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، عقل کے دروازے پر دستک ملی، عقل کی راہ سے بندہ اندر آیا، ذکر کے صحن میں آ گیا، اور ذکر سے گزر کر فکر کے دروازے پر پہنچا۔ جب فکر کے پردے اٹھے تو نور نظر آیا، اور انسان کی روح بے ساختہ پکار اٹھی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب کائنات، جب تیرا جلوہ حسن آشکار ہوا، تیری خلاقیت آشکار ہوئی، تیری ربوبیت آشکار ہوئی، تو کبھی آبشاروں کے نغموں میں نظر آیا، تو کبھی لہلہاتے سبززاروں میں نظر آیا، تو کبھی پھولوں کی خوشبو میں نظر آیا، تو کبھی چمن کی مہک میں نظر آیا، تو کبھی ماں کی مامتا میں نظر آیا، کبھی باغ کی شفقت میں نظر آیا، کبھی پہاڑوں کی بلندیوں میں نظر آیا، کبھی آسمان کی وسعتوں میں نظر آیا، کبھی دریاؤں کے بہاؤ میں نظر آیا، کبھی سمندروں کے تلاطم میں نظر آیا۔ الغرض جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جدھر نظر دوڑائی تو نظر آیا۔ جب ہر سمت اس کے جلوے نظر آئے تو انسان کی روح پکار اٹھی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے تو کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی، جس آئینے کو اٹھاتا ہوں تو نظر آتا ہے، جس آئینے کو اٹھاتا ہوں تو نظر آتا ہے۔ مگر اس مقام پر پہنچنے کے لیے ایک پروسیس ہے، ہم اس پروسیس کو چھوڑ گئے، ہم سیدھا ذکر پر آ گئے، سیدھا فکر پر آ گئے، ترتیب کو چھوڑ دیا۔ میں جو قرآن مجید کے حوالے سے جو بات آپ کو کہی، اس پر ایک ذاتی واقعہ، اپنا تجربہ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، امریکہ سے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا اور لائر تھا، مارٹن، ڈاکٹر مارٹن، ایک امریکن اسکالر تھا ڈاکٹر مارٹن، اور وہ کرسچن تھا اور ایک چرچ کا پریسٹ بھی تھا، فیملی پریسٹ کی فیملی تھی، جوان تھا، ایک اسکالر۔ وہ لاہور میں میرے پاس آیا، واقعات اس طرح کے کئی ہوئے مگر ایک بتا رہا ہوں۔ ایک میرے پاس آیا اور یہی واقعہ من بغیر کسی فرق کے، ایک اینڈریڈ نامی ایک میرائن ٹیکنالوجی کا انجینئر تھا، برٹن سے، برطانیہ سے، وہ بھی کرسچن، وہ بھی آیا۔ ایک ہفتے کے فرق کے بعد، ایک دو ہفتوں میں پے در پے دو واقعات، بالکل ایک جیسا کیس۔ وہ آئے اور مجھ سے، یعنی پہلے سے بھی یہ معاملہ ہوا، دوسرے سے بھی، صرف فرق اتنا تھا کہ پہلا خدا کو مانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، صاف ظاہر۔ دوسرا نام کا کرسچن تھا اور خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، یعنی ریلیجن لیس جیسے ایتھیسٹ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں دل سے اعتقاد اٹھ گیا ہے میرا مذہب پر، خدا پر، لارڈ آف دی یونیورس پر، تو مجھے کسی نے آپ کی خبر دی ہے، میں ویسے مذہباً کرسچن ہوں مگر مذہب پر، خدا پر ایمان ہی نہیں رہا، فیتھ ہی نہیں رہا، فیتھ لیس ہو گیا۔ تو مجھے آپ کچھ سمجھا سکیں گے کہ میرا عقیدہ درست ہو جائے اور میرا دل مان جائے کہ خدا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ جائیے۔ اس کو اپنے پاس دفتر بٹھا لیا میں نے، اور عقل کے دروازے پر دستک دی، اس سے سائنٹیفک دلائل سے بات کی، لاجیکل طریقے سے، منطقی طریقے سے بات کی، سائنسی طریقے سے، عقلی طریقے سے، دلائل سے بات کی۔ 2.5 سے 3 گھنٹے کی نشست ہوئی۔ کتنی؟ 2.5 سے 3 گھنٹے کی۔ اللہ کا شکر ہے 2.5-3 گھنٹے کی نشست جب ہوئی تو اس نے مجھے روکا، اس نے کہا کہ I have got my faith،
مجھے عقیدہ مل گیا ہے اور میرا دل اور دماغ دونوں مان گئے ہیں کہ خدا ہے. بس شکریہ، میرا مقصد پورا ہو گیا، شکریہ ادا کر دیا اس کو. میرا دل اور دماغ مان گئے ہیں کہ خدا ہے اور کہنے لگا میرا کام ہو گیا، آپ کا شکریہ، اب میں اجازت چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ کا کام ہو گیا، اب ایک میرا کام رہ گیا. اس نے پوچھا کیا؟ اب میں نے اس سے سوال کیا کہ اب تمہارا عقیدہ ہو گیا ہے اور تمہارے دل اور دماغ نے مان لیا ہے کہ خدا ہے، مگر اس سے میں نے پوچھا یہ بتاؤ دل سے پوچھ کر کہ اس کو یہ طلب نہیں ہوئی کہ جب پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہے تو یہ طلب نہیں ہوئی کہ پتہ چلائے کہ وہ ملتا کہاں ہے؟ جب وہ ہے تو دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ وہ ملتا کیسے ہے؟ اس نے کہا یہ سوال تو ہے، خواہش تو ہے کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہے اب ملنا بھی چاہیے. میں نے کہا پھر اب بیٹھ جاؤ، پہلے تمہارے سوال کا جواب تھا، تمہارا کام تھا، اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں. تو 2.5-3 گھنٹے بطریق عقل اس پر محنت کی تھی. اولِ الالباب کی آیت کا جو فریضہ پورا ہو گیا. اب میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا اب تمہیں یہ بتانا ہے کہ ملتا کہاں سے، آؤ اب ذکر کے صحن میں چلتے. عقل کے دروازے سے گزر کر ذکر کے صحن میں چلتے. اسے مسجد میں لے گیا، وضو کروایا. کلمہ تو ابھی اس نے پڑھا نہیں تھا. میں نے کہا جیسے میں کروں کرتے جاؤ. وضو کروا لیا، طہارت کے لیے اندر بھیجا، طہارت کر رہا ہو، وضو کر لیا. پھر اندر مسجد میں آ گیا، اپنے ساتھ نماز پہ کھڑا کر لیا. میں نے جماعت کرائی، اسے مقتدی بنا لیا. اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم آنکھیں بند کر کے لفظ اللہ 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 یہ کہتے رہنا. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثر بھلے مانس ہوتے ہیں. ان میں بات کو، حقیقت کو ماننے کی استعداد ہمارے لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے لوگ ضد زیادہ کرتے ہیں، حق کو کم سمجھتے ہیں. وہ حق کو اگر سمجھنا چاہیں تو جلدی سمجھتے ہیں. اس نے مان لیا، نماز پڑھا دی، پھر اس کے بعد ذکر کروایا، پھر نعت پڑھوائی. ایک طالب علم کو بلایا جامعہ سے اور نعت سنوائی. پھر اس کو گھر لے گیا، کھانا وغیرہ ہو گیا. رات کوئی 1 بجے کے قریب میں نے کہا میرے اپنے کمرے میں اس کو لے جا کے میں نے کہا تم یہاں سو جاؤ، 2 گھنٹے کے لیے سو لو، میں 3 بجے تہجد کے لیے پھر تمہیں اٹھاؤں گا. جب میں جانے لگا اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اٹھنے لگا، 1 بج گیا رات، اس نے بازو پکڑ لیا. اب سنیے ذرا بات، آیا تھا خدا کا پتہ کرنے، بازو پکڑ لیا. کہتے ہیں آئیے 1 کویسچن. میں بیٹھ گیا کہ پلیز سٹ ڈاؤن. کہتے کین یو اسپیئر another 15 to 20 minutes for me؟ میں نے کہا وائی ناٹ، واٹ از دی پرابلم؟ وہ کہتے ہیں I want to learn something about your beloved Prophet Muhammad. Can you tell me something about Prophet Muhammad؟ یعنی کہ ترجمہ میں اپنی ذوق کی زبان کا کر دیتا ہوں. اس نے کہا بیٹھ جاؤ ذرا اپنے یار کی باتیں سنا دو، چاہے اپنے حبیب کی، اپنے رسول کی، پیارے رسول کی کچھ باتیں سنا دو. میں اس کے پاس آدھ گھنٹہ اور بیٹھ گیا. پہلے رب کی باتیں ہو گئی تھی، پھر خدا کی باتوں کے بعد کچھ مصطفیٰ کی باتیں ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. 1:30 بجے کے قریب اس کو سلایا، 3 بجے آ کے پھر اٹھا دیا تہجد کے لیے. وضو کروایا، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، نفل پڑھائے، نماز فجر کے لیے پھر ادارے کی مسجد میں لے گیا، پھر نماز پڑھائی. جب میں واپس آیا اور میں نے اسے پھر کمرے میں چھوڑا کہ میں اب ناشتہ تمہارے لیے بھیجتا ہوں، اس وقت وہ کھڑا ہو گیا کرسی سے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے خدا مل گیا. اس نے کہا گاڈ، اب اس کے لفظ بتا رہا ہوں، گاڈ has come into my heart. God has come into my heart and I have found the light in my soul. اور وہ رو رہا تھا اور مجھ سے چمٹ گیا. تو پھر میں نے پوچھا، ساری رات نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو. پہلے عقل کی محنت ہوتی رہی، پھر ذکر کی محنت ہوتی رہی، اور ذکر سے پھر فکر کی شمع جلتی رہی. جب وہ اس کے آنسو دیکھے
تو میں نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ آدھی رات عقل پہ لگی، آدھی رات ذکر پہ لگی، اور پھر کچھ وقت فکر پہ لگا، وہ خود شمع جل گئی۔ یہ ضرورت ہے اس وقت نوجوان نسل اور دور جدید کے مسلمانوں اور جوانوں کو خاص طور پر عقل، ذکر اور فکر تینوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو اور عزیز معزز خواتین، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے تحریک منہاج القرآن شروع کی، اس وجہ سے نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کی صداقت پر کہ اس وقت شرق سے غرب تک جتنی تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہیں اور دعویٰ ورک ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کہیں خالی عقل ہے ذکر نہیں، کہیں ذکر ہے فکر نہیں، کہیں فکر ہے ذکر نہیں، کہیں عقل ہے عشق نہیں، کہیں عشق کی بات ہے عقل نہیں۔ ان ساری چیزوں کو یکساں ایک پلیٹ اور دسترخوان پہ رکھ کر پیش کرنے والی تحریک منہاج القرآن ہے، جس میں اسلامی تعلیم کا جسم و روح دونوں جمع ہو گئے۔ تحریک منہاج القرآن پوری دنیا اسلام کی، مگر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی، خاندانوں کی اور جوانوں کی ضرورت ہے، اس پر محنت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عقل سوال کرتی ہے، یہ عقل کے سوال کی وضاحت کر دی میں نے کہ اس کا ریلیونس قرآن سے کیا ہے۔ عقل سوال کرتی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے اپنی سیرت انسانیت کو عطا کی۔ 14 صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، کلچر بدل گیا، تہذیب بدل گئی، علم بدل گیا، ہنر بدل گئے، انسانی فکر و فن بدل گئے، معاشرے بدل گئے، سماج بدل گیا، سائنس میں ترقی ہو گئی، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو گئی، انسان کہیں سے کہیں جا پہنچا، اور اتنے پیمانے بدل گئے ہیں، تو کیا سیرت اور حیات اور کردار کا نمونہ اور معیار وہی 1400 سال پہلے والا رہے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آخر 1400 سال بیت جانے کے باوجود آپ کیوں سٹریس کرتے ہیں کہ سیرت طیبہ وہی کامل ہے جو 14 صدیاں پہلے نور کی صورت میں اتری تھی؟ اب بولیے عقل کا یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بولیے جی، یہ سوال ہے، اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے جن پر توجہ مبذول کرنا ہے۔ ہاں، جواب اس کا اس بات میں ہے کہ یہ تو 14 صدیاں بیتی ہیں، اگر 14 کروڑ سال بھی بیت جائیں تو انسانی سیرت کا معیار محمد مصطفیٰ ہی رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جیسی سیرت، اس جیسی زندگی، اس جیسا معیار حیات، اس جیسا کردار و عمل اور اس جیسا نمونہ کائنات انسانی کی تاریخ میں نہ کبھی پہلے آیا تھا، نہ آج تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ نمونہ کمال وہی سیرت رہے گی، وہ آج بھی تازہ ہے، آج بھی زندہ و تابندہ ہے، اور 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود وہ سیرت محمدی پرانی نہیں ہوئی، آج بھی نئی ہے، وہ قدیم نہیں آج بھی جدید ہے، بلکہ جدید ابھی پیچھے ہے، سیرت مصطفیٰ اس سے بھی آگے ہے۔ انسانی علم و فکر ابھی پرواز میں نیچے ہے، اور سیرت و علم مصطفیٰ ابھی بلندی اور عظمت میں اس سے اونچی ہے، حتیٰ کہ آج سے 1000 سال بعد کا انسان جب اس سے بھی کہیں آگے چلا جائے گا، اور جب انسان اس مادی کائنات میں نور اور روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگ جائے گا، 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار سے جب انسان سفر کرنے لگ جائے گا، اور اس وقت دیکھے گا کہ اب میری رفتار روشنی کے برابر ہو گئی ہے، میں کسے نمونہ مانوں؟
آواز آئے گی انسان تو روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگ گیا ہے، مگر مصطفیٰ کے معراج کا سفر اب بھی تجھ سے آگے ہے۔ تو ابھی مادی کائنات کا سفر 1 سیکنڈ میں اتنے لاکھ یا 1.25 لاکھ کرتا پھرتا ہے، اور اس حبیب نے مکان و لامکان کی ساری مادی اور روحانی کائنات کا سفر چشم زدن میں ختم کر کے یہاں واپس آ گئے تھے۔ تو انسان کا کلچر، اس کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، اس کی لائف کے سٹینڈرڈز، کرائٹیریا جتنا آگے چلے جائیں گے وہ سیرت مصطفیٰ کو اس سے بھی آگے دیکھے گا، سیرت مصطفیٰ کو اس سے بھی آگے دیکھے گا۔ اب اس کے اوپر کچھ دلائل کی ضرورت ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ رب کائنات نے انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ رہا۔ مگر ہر نبی اور ہر رسول کو ایک خاص زمانے کے لیے بھیجا اور ایک خاص علاقے کے لیے بھیجا۔ یہ بات سمجھنے والی۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ، اور مدین کی طرف انہی کی قوم میں سے شعیب کو بھیجا۔ مدین کی طرف بھیجا انہی کی قوم میں سے، ان کا قومی بھائی، یعنی انہی کی قوم میں سے حضرت شعیب کو بھیجا۔ مگر پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ وَإِلَى الْعَرَبِ أَخَاهُمْ مُحَمَّدٌ، نہیں فرمایا کہ عرب کی طرف انہی کی قوم میں سے محمد کو بھیجا، نہیں۔ جب تاجدار کائنات کی باری آئی فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ۔ نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا اپنی قوم کی طرف آئے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے۔ سورہ ہود کو پڑھیے، سورہ اعراف کو پڑھیے، سورہ شعراء کو پڑھیے۔ قرآن مجید جا بجا انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کے دائرے بیان کر رہا ہے۔ The scope of their prophethoods, the areas of their prophethoods, the direction and the territory of the operation of their prophethood. قرآن جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ ہر نبی کے لیے نبوت کا زمان اور نبوت کا مقام مقرر کیا، مگر نبوت اس طرح اپنے نقطۂ کمال کی طرف بڑھتی گئی، جو انسانیت بلوغ کی طرف بڑھتی گئی، نبوت اپنے کمال کی طرف بڑھتی گئی، اور انسانیت جب اپنے شعور کو بالغ کر چکی اور نئے انسانی شعور کا دور شروع ہونے کے قریب آ گیا تو نبوت اپنے نقطۂ کمال پر پہنچی، نبوت کا سفر ختم ہو گیا، نبوت کا ارتقاء ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ تسلسل ختم ہو گیا۔ ادھر جب بعثت محمدی کا وقت آیا، زمان کے پردے بھی اٹھا لیے گئے، مکان کے پردے بھی اٹھا لیے گئے۔ سب نبی علاقائی تھے، سب نبی ٹیریٹوریل تھے، سب نبی زمانی تھے، مکانی تھے، مگر جب نبوت مصطفیٰ کا وقت آیا، زمان و مکان کے سارے فاصلے نبوت مصطفیٰ کے دامن میں جمع کر دیے اور فرمایا میرے حبیب اب شرق سے غرب اور شمال سے جنوب یہ تو شے ہی کچھ نہیں، فرش سے عرش تک ساری مادی اور روحانی کائنات تیری نبوت کے دامن میں جمع ہو گئی ہے۔ جب تک زمانہ رہے گا تیری نبوت رہے گی، جب تک مکان رہیں گے تیری نبوت رہے گی، جب تک وقت اور وقت کی اکائیاں رہیں گی، اسپیس اور ٹائم کا جب تک زمانہ چلتا رہے گا تیری نبوت رہے گی۔ اکائیاں بدل جائیں گی مگر تیری نبوت نہیں بدلے گی۔ پھر قیامت آ جائے گی، زمان ختم ہو جائیں گے،
مکان ختم ہو جائیں گے، تبدل ارض زمین ختم ہو جائے گی، اور آسمان سمٹ کر ہاتھوں میں ہو جائیں گے. گویا آسمان نہ رہیں گے، زمین نہ رہیں گی، مکان نہ رہیں گے، زمان نہ رہیں گے، اکائیاں وقت کی ٹکرا جائیں گی، کہکشائیں ٹکرا جائیں گی، سیارگان فلک ٹکرا جائیں گے، پست و بالا کائنات ٹکرا جائے گی. ارے بلیک ہیوج ہولز کے بعد کچھ نہ بچے گا، بچے گی تو صرف نبوت مصطفیٰ بچے گی. پھر قیامت کے دن لاسٹ ڈے آف دی ڈیوائن ججمنٹ، قیامت کے دن جب ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، تب بھی روز محشر نبوت مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. چونکہ انسانیت وفد در وفد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائے گی، کہے گی شفاعت کر دیں، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ. پھر لوگ وفد در وفد، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ کیسے اس دن بھی جھنڈا آقا کا لہرائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، وہ انبیاء بھی ساتھ ملتے جائیں گے، ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ. پھر ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمدی تک تمام انبیاء کی امتوں کے وفد مل کر در مصطفیٰ پر آئیں گے، کہیں گے آقا شفاعت کی جائے. آپ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، فرمائیں گے انا لہا انا لہا، صحیح جگہ پر آئے ہو، آج کا دن میرا دن ہے، آج کا دن میرا دن ہے. پھر آپ کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا، پھر رحمتیں ہوں گی، بخششیں ہوں گی، شفاعت ہوگی، مغفرت ہوگی، اور ہر بار رب کائنات بے حساب محمد مصطفیٰ کی امت کے لوگوں کو بخشے گا، جنت میں ہر بار ڈال کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا، پوچھے گا محبوب راضی ہو، آپ چپ کھڑے ہوں گے، خدا پھر بخششیں شروع کر دے گا، پھر جنت کے دروازے کھلیں گے بے حساب مغفرتوں کے بعد. پھر پوچھے گا محبوب اب راضی ہو، آقا پھر چپ ہوں گے، خدا پھر بخششیں شروع کر دے گا، بخششوں کی بارش ہوتی رہے گی تاکہ چہرے مصطفیٰ پر مسکراہٹ نمودار ہوگی. اور بلا سوف یؤتیک ربک فترضی، اس وقت تک میرے کرم کی بارش جاری رہے گی مصطفیٰ، جب تو نہ مسکرا پڑے، جب تیرے چہرے پر مسکراہٹ مچل جائے گی، تیرے چہرے ہنسی پر تبسم مچل جائے گا، تیرے گل آفرین لب جب کھل جائیں گے اور تیرے چہرے پر خوشیاں ٹمٹمائیں گی اور تو خود کہے گا مولا میں راضی ہوں، تب سلسلہ کرم بند ہوگا. اور یہ تو جھنڈا نبوت کا ہوگا اس دنیا میں، پھر یہ جھنڈا نبوت کا لہرائے گا قیامت میں. اب دنیا بھی ختم ہو گئی، قیامت بھی ختم ہو گئی، اب عالم عقبہ میں جنت کا دور شروع ہو گیا. بس اس کے بعد ناؤ اٹ از اینڈ لیس جرنی، اب کوئی اختتام نہیں، اب جنت آ گئی، وفد بن کر جائیں گے. حضور السلام نے فرمایا سب سے پہلے غریبوں اور فقیروں کا وفد لے کر میں خود جاؤں گا. جنت کے دروازے بند ہوں گے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے چابی بردار فرشتہ گیٹ کیپر اندر سے آواز دے گا کون؟ میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دروازہ کھول کے سلام نیاز عرض کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ سلام ہو، مجھے حکم تھا کہ جب تک میرا مصطفیٰ جنت میں قدم نہ رکھے جنت کا دروازہ کھولا نہ جائے. افتتاح جنت بھی مصطفیٰ فرمائیں گے. ایک لطیف ایمانی بات بتا دوں تاکہ عقیدے کو طاقت ملے. عقیدے کو جنت کا بولیے مالک کون ہے؟ بھائی اتنا بھی نہیں پتا، بولتے کیوں نہیں؟ اونچا بولے اللہ. کون؟ بولیے اللہ مالک ہے جنت کا. تو آپ جب فیکٹری کھولتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، تو مالک خود تو افتتاح نہیں کرتا نا، کسی بڑے ہی معزز اور پیارے کو افتتاح کے لیے بلاتا ہے. دکان میری ہے، افتتاح آپ آ کے کریں. فیکٹری میری ہے، افتتاح
آپ آ کر کریں. جس سے کوئی بڑا پیار ہوتا ہے مالک اس دکان کا، فیکٹری کا، اس مال کا، اس کو بلا کے افتتاح کرواتا ہے. جنت رب کی ہے، افتتاح محمد مصطفیٰ فرما رہے. میرے محبوب جنت مومنوں کے لیے میں نے بنا دی ہے، افتتاح کے لیے آپ آ جائیں. معلوم کیا ہوا کہ نبوت مصطفیٰ نہ زمانی ہے نہ مکانی، وہ دنیا میں بھی ہے، وہ قیامت میں بھی ہے، اور بعد از قیامت جنت میں بھی ہے. گویا جب آقا آ گئے تو آپ کی نبوت کے جھنڈے گاڑے گئے. اب یہ جھنڈا اتر ہی نہیں سکتا، اتر ہی نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو زمان و مکان کی حدوں سے نکال لیا اور ایور لاسٹنگ پروفیٹہڈ بنا دی. ایور لاسٹنگ. تو ساری کائنات، مادی اور روحانی کائنات میں ہر جگہ حضور کی نبوت آ گئی، کیونکہ ایور لاسٹنگ اور یونیورسل نبوت ہو گئی. اس لیے جب تک آقا کی نبوت ہے تب تک ان جیسی سیرت کائنات انسانی میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور نبوت قیامت کے بعد تک بھی ہے. اس لیے وہ سیرت جو آ گئی، نبوت کے ساتھ سیرت بھی زندہ و سلامت رہے گی. جب تک نبوت زندہ و سلامت ہے تب تک سیرت محمدی بھی زندہ و سلامت رہے گی. پھر اس پر دوسری بات، اس پر دلیل کیا کی؟ چونکہ ہر نبی کے بعد ایک نیا نبی آنا تھا، اور ہر معیار زندگی کے بعد انسانیت کو ایک نیا معیار دینا اور اس سے آشنا کرنا تھا، اور اس میں ایک تسلسل تھا. معیارات زندگی کا تسلسل تھا، نمونہ ہائے زندگی کا تسلسل تھا. اس لیے کسی نبی اور کسی رسول کی نہ کتاب آج تک صحیح لفظوں میں محفوظ ہے اور نہ کوئی صحیفہ محفوظ ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری مگر وہ اپنے صحیح ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری مگر اپنے صحیح ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ، بولیے، نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو 1994 سال ہوئے، 2000 سال گزرے، اور 1500 سال آقا کا گزر چکا ہے. 500-600 سال کا ہی فرق ہے نا، 500-600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تو 200 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. کتنے؟ 200 سال کہ 133 انجیلیں دنیا میں بن گئی تھی. 2 centuries have not passed when there were 133 gospels available in the hands of the people. 133 انجیلیں. ہر کوئی کہتا تھا یہ انجیل ہے، جھگڑے ہونے لگ گئے. پھر آگے کانسٹینٹینوپل کی کانفرنس ہوئی، 129 انجیلوں کو ریجیکٹ کیا گیا. قسطنطنیہ، یہ کانسٹینٹینوپل ایک بادشاہ تھا، کانفرنس ہوئی، اس نے بند کر دیا، پادریوں کو اندر لاک کر دیا. اس نے کہا جان سے مار دوں گا، فیصلہ کر کے نکلو. کاش کوئی ایسا کانسٹینٹینوپل آج مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا، سب کو بند کر کے کیا تھا، جان سے مار دوں گا، اسلام پر متفق ہو جاؤ اور تفرقہ سے نجات پا جاؤ. خیر 129 انجیلیں ریجیکٹ کی گئیں اور 4 پر ایگریمنٹ ہوا، ایک پر پھر بھی کنسنسس نہ ہو سکا. یہ حالت تھی 200 سال کے بعد، یہ حالت تھی. اور حضور علیہ السلام کی بعثت کے زمانے کو 1500 سال گزر گیا. قرآن کا دوسرا نسخہ تو کیا، 6666 قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت بھی مختلف نہیں بن سکی. ایران چلے جاؤ وہی قرآن کا نسخہ ملتا ہے، پاکستان چلے جاؤ وہی ملتا ہے، امریکہ چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، صحراؤں میں جاؤ، سمندروں میں جاؤ، فیجی کے جزیروں میں جاؤ، دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ، قرآن عالم اسلام میں بھی چھپ رہا ہے، عالم کفر میں بھی چھپ رہا ہے. دوسرا نسخہ تو کیا، قرآن کی دوسری آیت نہیں بن سکی. اتنی بڑی حفاظت، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ حفاظت ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. یہ حفاظت مولا، باقی کتابیں بھی تو نے اتاری تھی، باقی صحیفے بھی تو آپ ہی نے اتارے تھے. یہ حفاظت ان کی ہوتی
اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہ تھا، ان کی حفاظت کیوں نہ کی؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے یہ اہتمام حفاظت نہ کیا کہ ہر کتاب کے بعد اگلی کتاب آنے والی تھی، ہر صحیفے کے بعد اگلا صحیفہ آنے والا تھا، ہر کتاب ہدایت کے بعد اگلا کتاب ہدایت اور پیغمبر آنے والا تھا۔ ہم نے کہا چلو اس کو بدل دیا تو نیا ایڈیشن آ رہا ہے، اس کو بدل دیا اگلا ایڈیشن آ رہا ہے، مگر جب قرآن آ گیا تو نبوت مصطفیٰ پر قرآن اترا، اور قیامت کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا تھا، نہ رسول آنے والا تھا، نہ کتاب آنے والی تھی، نہ صحیفہ آنے والا تھا، نہ کوئی سیرت آنے والی تھی، نہ کوئی امت آنے والی تھی۔ اس لیے فرمایا محبوب جو تجھ پر اتر گیا تو بھی سلامت رہے گا، تیری نبوت بھی سلامت رہے گی، تیری کتاب بھی سلامت رہے گی۔ ان کو پروٹیکشن دے دی، یونیورسیلٹی کے ساتھ پرپیچویلٹی دے دی، پرسسٹنسی دے دی، پرماننس دے دیا، دائمی بنا دیا قرآن کو۔ اور اگلی بات بتاؤں، قرآن تو قرآن ہے، آقا کی سنت و سیرت کو بھی دائمی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی تورات کے سوا اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر کی سیرت الگ حدیثوں کی شکل میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ میں بڑی امپورٹنٹ بات سمجھا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا جو سبق ملتا ہے گوسپل میں ملتا ہے، اس کے علاوہ ان کی سیرت اور ان کی سنت کا کوئی الگ ریکارڈ۔ This is very significant point to be understood and to be permanently kept and saved in your mind. ان کی کتاب بھی عدل بدل ہو گئی، اور سیرت و سنت کا الگ سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی کتابیں اور صحیفے جس بھی فارم میں ہیں بس اس کا کلیکشن بائبل ہے۔ whatsoever it is, this is the only record which the mankind does possess up to this moment. باقی کوئی ریکارڈ نہیں۔ کتاب کا بدل تو کتاب ہو گیا قرآن، مگر چونکہ یہ سیرت قیامت تک کے لیے دائمی سیرت بننے والی تھی، اور اس کے بعد انسانیت کو اور کوئی معیار زندگی نہیں ملنے والا تھا، اس لیے قرآن کی حفاظت تو کی، سنت مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کی بھی حفاظت کر دی۔ سیرت کا جتنا ریکارڈ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ملتا ہے، کائنات انسانی میں روز اول سے لے کر روز آخر تک کسی اور انسان کی زندگی اور سیرت کا ایسا ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ کیوں ہوا؟ ایک سوال ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کا کوئی اور جواب نہیں بن سکتا سوائے کوئی کہے امت نے اس محنت کی، تو امت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، اور آج بھی مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہے، تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ امت تو پہلے پیغمبروں کی بھی تھی، اور آج بھی ان کی امت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہیں، اور ہندوؤں میں برہمن مہاراج کو ماننے والے بھی ہیں، کرشن مہاراج کو ماننے والے بھی ہیں، رام چندر کو ماننے والے بھی ہیں، اور بدھا کو ماننے والے بھی ہیں، مہاویر سوامی کے ماننے والے بھی ہیں، کنفیوشس کے ماننے والے بھی ہیں۔ ارے امتیں تو بہت سو کی ہیں، کس نے روکا تھا؟ ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی حیات کے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ نہ کوئی کسی کا بنا سکا، نہ کسی کا بن سکا۔ اگر بنا اور محفوظ رہا تو صرف سیرت مصطفیٰ کا ریکارڈ محفوظ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سیرت کو کائنات تک کے لیے دائمی بنایا جانا تھا۔ لمحہ لمحہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ریکارڈ تو درکنار، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی ایک شام دائیں کروٹ پہ سوئے تو اس کا ریکارڈ بھی حدیث میں ملتا ہے، بائیں کروٹ پہ سوئے اس کا ریکارڈ بھی ملتا ہے، کھڑے ہوئے قدموں پہ ورم آ گئے اس کا ریکارڈ بھی ملتا ہے، رو دیے اس کا ریکارڈ بھی ملتا ہے، غار میں بیٹھے اس کا ریکارڈ بھی ملتا ہے، مصلے پہ سجدے کیے اس کا ریکارڈ بھی ملتا ہے، غزوات اور جنگوں میں گئے، دندان مبارک شہید ہوئے اس کی تفصیل بھی ملتی ہے، طائف کے بازاروں میں کیا بیتا اس کی تفصیل بھی ملتی ہے، شام تک کے سفر کی تفصیل ملتی ہے۔ ہر لمحہ زندگی کا ریکارڈ کر لیا گیا، اور زبان مبارک سے جو فرمایا
محفوظ کر لیا گیا۔ آپ کی سیرت کا تو کیا ریکارڈ بنانا ایک بڑی اونچی بات ہے۔ جن صحابہ نے حضور کی سیرت کا بیان کیا ان 10,000 صحابہ کی سیرتوں کا بھی ریکارڈ محفوظ ہو گیا۔ 10,000 صحابہ کی سیرتوں کا ریکارڈ بن گیا، صرف اس لیے کہ یہ سیرت مصطفیٰ بتا رہے ہیں، اقوال مصطفیٰ بتا رہے ہیں، تاکہ کوئی جانچنے والا انہیں بھی جان سکے۔ پھر ان سے جن تابعین نے سنا ان کی سیرت کے ریکارڈ بھی بن گئے، ان سے اگلوں نے سنا ان کی سیرت کے ریکارڈ بھی بن گئے، حتیٰ کہ امام بخاری تک، امام مسلم تک، امام ترمذی تک، ابو داؤد تک، نسائی تک، ابن ماجہ تک، امام احمد بن حنبل تک، الغرض امام مالک تک، سیدنا امام جعفر صادق تک، الغرض جس امام تک آقا کے تذکرے چلتے ہوئے آئے، درمیان میں اگر 10 آدمی بیان کرنے والے تھے، 10 کے 10 کے ریکارڈ سیرتوں کے محفوظ ہو گئے۔ یہ لاجواب سیرت کا ریکارڈ کائنات انسانی کی کسی قوم میں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہی سیرت کائنات کے لیے دائمی سیرت بننے والی تھی۔ 3 پہلو، پھر چوتھا پہلو اور چوتھی دلیل وہ یہ کہ آپ کائنات انسانی کی تاریخ کی جس شخصیت کو دیکھیں، چوتھا پہلو، اس شخصیت میں بڑے بڑے اونچے پہلو ہوں گے، بڑی بڑی اونچی قدریں اور ویلیوز ہوں گی، مگر جس کو بھی دیکھیں اس کی زندگی کا کوئی ایک آدھ یا 2 پہلو نمایاں نظر آتے ہیں، باقی پہلو خفا میں ہیں۔ آپ ورلڈلی پرسنالٹیز کو، دنیاوی شخصیتوں کو لے لیں، سکندر اعظم سے لیں، الیگزینڈر دی گریٹ، نیپولین کو لیں، میں دنیاوی لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، کل کی بات ہے ہٹلر کو لیں، یہ پوری دنیا کے سامنے بطور فاتح، بطور کمانڈر، سپہ سالار تو نظر آتے ہیں، مگر ان کی نجی زندگی، ازدواجی زندگی، اخلاقی زندگی، لین دین کی زندگی، معاملات کی زندگی، یہ سب کچھ چھپی ہوئی ہے۔ بس وہ صرف بطور فاتح دکھائی دیتے ہیں، باقی زندگی اور سیرت کے سارے گوشے گم ہیں، کوئی روشنی نہیں ملتی۔ لہذا اب نیپولین کو جو چاہے گا وہی چاہے گا جسے بندوق اٹھانے کا شوق ہوگا، جسے ملک فتح کرنے کا شوق ہوگا وہ ہٹلر کو پڑھے گا۔ باقی تاجر کو کیا دلچسپی ہے ہٹلر کو پڑھنے سے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک انڈسٹریلسٹ کو کیا دلچسپی ہے نیپولین کو پڑھنے سے؟ کیونکہ اس کے میدان کی کوئی بات ہی نہیں ملتی اس نیپولین۔ پھر گوتم بدھ اور مہاویر سوامی کی طرف آ جاؤ، ان کی زندگی کی ریاستیں ملتی ہیں، میڈیٹیشنز، کنٹمپلیشنز، مراقبے، ریاستیں، مجاہدے۔ تو مراقبے، مجاہدے اور غاروں میں جا کر دنیا چھوڑ کر عبادتیں کرنے والے تو چلو شوق سے پڑھ لیں گے، مگر ایک نے شادی کرنی ہے، اسے گوتم بدھ سے کیا ملے گا؟ ایک نے تجارت کرنی ہے، کیا رہنمائی ملے گی؟ ایک نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کیا رہنمائی کرے گی؟ بچوں کی پرورش کرنی ہے، کیا رہنمائی ملے گی؟ ایک گوشہ زندگی کا نمایاں ہے، باقی سب کچھ اندھیرے میں ہے۔ پھر آپ افلاطون کی طرف چلے جائیں، پلیٹو، ارسطوٹل، ارسطو کی طرف، وہ بڑے فلسفی ہیں، کانٹ ہے، ہیگل ہے، روسو ہے، مختلف دور کے پرانے نئے فلسفیوں کو، بڑے بڑے اونچے فلسفیوں کو پڑھ لیں، بس فلسفہ ملے گا اور کچھ نہیں، فلسفہ ملے گا اور کچھ نہیں، باقی زندگی کے سارے گوشے رہنمائی سے خالی ہیں، ایک فلسفہ ہی فلسفہ نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ سائنسدانوں کی طرف آ جائیں، نیوٹن کو دیکھیں، گلیلیو کو دیکھیں، آئنسٹائن کو دیکھیں، ایڈون ہبل کو دیکھیں، سائنسدانوں کو دیکھیں گے تو صرف سائنس ہی سائنس دکھائی دے گی، پتہ نہیں زندگی کا باقی گوشے ان کے کیا تھے، اچھے تھے، برے تھے، بطور انسان کیسے تھے، ممکن ہے انہیں ہوش ہی کچھ نہ ہو۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس شخصیت کو دیکھو ایک گوشہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، باقی سارے گوشے اندھیرے میں، کچھ خبر نہیں کیا تھے۔ اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی مبارک سیرتیں جامع تھی، مگر خبر اکا دکا پہلوؤں کی ملتی ہے،
باقیوں کی خبر نہیں ملتی۔ اب سیرت مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی شخص اس ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ مصطفیٰ کو شوہر کے روپ میں دیکھے، اس جیسا شوہر کائنات میں دکھائی نہ دے گا۔ کوئی آقا کو باپ کے روپ میں دیکھے اور حضرت فاطمہ اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سے پوچھو، حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھو، جب بیٹی جاتی ہے رسول خدا اٹھ کر سر چومتا اور چادر بچھا دیتا ہے، مصطفیٰ جیسا باپ دکھائی نہ دے گا۔ حضرت خدیجہ اور عائشہ سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا شوہر دکھائی نہ دے گا۔ حسن اور حسین سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا نانا دکھائی نہ دے گا۔ بلال سے پوچھو، سلمان فارس سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا آقا دکھائی نہ دے گا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا قائد دکھائی نہ دے گا۔ غزوات سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا فاتح کوئی نہیں۔ مسجد میں جا کے پوچھو، مصطفیٰ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں۔ سامعین سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا خطیب کوئی نہیں۔ تربیت لینے والوں سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا مربی کوئی نہیں۔ کافروں سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا دائی اور مبلغ کوئی نہیں۔ شام کی منڈیوں میں جا کے پوچھو، مصطفیٰ جیسا تاجر کوئی نہیں۔ ارے جس سے پوچھو، جس روپ میں پوچھو، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو، سیرت مصطفیٰ ہر طرف چمکتی نظر آتی ہے، ہر طرف چمکتی نظر آتی ہے۔ ز فرق تا قدمش، ز فرق تا قدمش، ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشد کے جائی جا۔ سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے سراپے پر جہاں نگاہ پڑتی ہے دل کھچ کھچ جاتا ہے۔ چہرہ دیکھے تو چہرہ کہتا ہے بس نگاہ یہی ٹکائے، یہی جگہ تکنے والی ہے۔ ارے کنڈل والی زلفیں دیکھے تو انسان زلفوں کا اسیر بن جاتا ہے۔ ارے ان نرگسی آنکھوں کو دیکھے انسان چشمے مقدس میں گم گم ہو جاتا ہے۔ کبھی اس پیشانی پہ نظر پڑ جائے قوس قزح بھول جاتی ہے، کبھی سراپا پہ نظر پڑ جائے کہکشاں بھول جاتے ہیں، قدم تکڑیں چاند کا نشان بھول جاتا ہے۔ ارے جس جگہ نظر پڑ جائے جائی جاس۔ شخصیت و سیرت ہر پہلو میں چمک رہی ہے۔ کوئی تاجر تجارت میں خبر لینا چاہے تو حضور کو بطور تاجر پڑھے، بطور جج کے رہنمائی لینا چاہے آقا کو بطور منصف پڑھے۔ پارلیمنٹیرین اور سٹیٹس مین اگر سیاست میں کچھ خبر لینا چاہے تو ریاست مدینہ کے تاجدار ہیڈ آف اسلامک اسٹیٹ محمد کو پڑھیں، اور مرید اور طالبان حق رہنمائی روحانی لینا چاہے تو غار ہیرا میں خلوتیں کرنے والے مصطفیٰ کو دیکھیں۔ اور آخری بات، آخری اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت مغرب کا ہو گیا، ورنہ اتفاق ہے کہ یہ ابھی موضوع کی تمہید تھی۔ موضوع بڑا طویل ہے، وہ تو فجر تک چلتا رہتا تو ختم نہ ہو، کیونکہ بات جو اس ہنسی کی ہے، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک۔ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک۔ سیرت اس لیے کامل ہے، پانچواں پہلو اس لیے کامل ہے کہ آقا نے اپنی زندگی میں جو کام شروع کیا اسے مکمل کر دیا۔ unprecedented and unparalleled aspect of human life۔ ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام، مگر کام شروع کیے، تکمیل بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو سپرد کر کے چلے گئے۔ اگلے نبی ان کی اولادیں تکمیل کرتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کام شروع ہوئے، تکمیل کے لیے یوشع بن نون کو سپرد کر کے آگے چلے گئے۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کام شروع کیے، تکمیلیں آگے ہوتی رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابھی عمر مبارک 30s میں ہے، کام شروع کیے، تشنہ تکمیل ہیں، مولا نے اوپر اٹھا لیا۔ پھر سیرت مصطفیٰ کا زمانہ آیا، جو کام شروع کیا اسپرچولی ہی نہیں میٹیریلی بھی،
ٹیمپورلی سیکولری جو کام شروع کیا اپنی حیات طیبہ میں اس کی تکمیل کے آخری مقام تک اسے پہنچا دیا. اور تاریخ انسانی کی یہ واحد سیرت ہے جس نے ہر اٹھائے ہوئے قدم کو اپنی منزل تک پہنچا کے چھوڑا، ہر شروع کیے گئے کام کو اپنے منتہائے کمال پر پہنچا کے چھوڑا. اور جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن اس سے پہلے اعلان کر رہا تھا، اور کسی کو اس اعلان کو چیلنج کرنے کی جرات نہ تھی کہ یہ بات درست نہیں. سب کچھ دنیا سے رخصت ہونے سے قبل مکمل کرنے کا اعلان کر رہا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. جس کام کو چھیڑا تھا اسے مکمل کر کے سمیٹ کے جا رہا ہوں. اس میں ارتقاء رکھ دیا ہے، تسلسل رکھ دیا ہے. میں نے ہر کام مکمل کر دیا. جو اس راہ پر چلے گا وہ بھی مکمل ہو جائے گا. آپ نے اپنا مشن ہر لحاظ سے کمپلیٹ کیا. پروفیٹک مشن واز کمپلیٹ ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف. اور یہ ہر چیز کو مکمل کرنا ہم تو کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے، مگر آؤ ان سے بھی پوچھیں جو نہیں مانتے، غیر مسلموں سے بھی پوچھیں کہ بتاؤ ہمارے آقا کی سیرت نے ہر کام مکمل کیا یا نہیں، اور تم نے ہمارے آقا کی سیرت کو کیسا پایا. آؤ پرایوں سے بھی پوچھ لیں، پرایوں سے بھی پوچھ لیں. تھوڑا ہی عرصہ قبل، ریسنٹ ڈیکیڈز میں، بلکہ اسی عرصے میں ایک کتاب چھپی ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی. مائیکل ہارٹ کی کتاب چھپی، اس کا نام ہے دی 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. تاریخ انسانی کے ٹاپ موسٹ 100 آدمیوں کو چنا ہے اس نے. پوری تاریخ انسانی کے چوٹی کے 100 آدمی چنے. اور عزیزان محترم اور حاضرین مکرم اور معزز خواتین، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس نے تاریخ انسانی کے 100 چوٹی کے انسان چنے. بینگ اے کرسچن، عیسائی ہے، مسلمان آتھر نہیں. اور ان 100 چوٹی کے آدمیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں 100 کی فہرست میں. اور سب سے پہلا نام وہ عیسائی محمد مصطفیٰ کا لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا چیپٹر حضور کا قائم کرتا ہے. یاد رکھ لیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں انسان مانتا ہے وہاں خدا بھی مانتا ہے. گویا وہ مصطفیٰ کو اپنے خدا پر بھی پہلا لکھ رہا ہے، مصطفیٰ کو اپنے خدا سے بھی پہلے لکھ رہا ہے. ارے کوئی بات تو ہے نا جو اسے بھی کھینچ کر یہاں تک لے آئی، ورنہ رک جاتا ایک لمحے کے لیے، کہتا میں کیا کر رہا ہوں، اپنے خدا پر کسی کو مقدم کر رہا ہوں. مگر حق حق ہوتا ہے. اور پھر اسے احساس تھا کہ میرے فیصلے پر اعتراض ہوگا، سوال کیا جائے گا. اب وہ پہلے چیپٹر میں جس کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود ممکنہ سوال اور اعتراض کا جواب دیتا ہے. Now let me read some of the paragraphs of the first chapter for you. He says, and he writes, please try to understand and concentrate on the wordings. He writes, my choice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. اس کو احساس ہے کہ کئی حیران ہو جائیں گے اور کئی اعتراض کریں گے کہ محمد کو پہلے نمبر پہ کیوں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر وہ اب جواب دے رہا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میرا من مجھے مجبور کر رہا ہے. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. And he writes, of humble origins, Muhammad sallallahu alaihi wasallam founded
and promulgated one of the world's great religions and became an immensely effective political leader. Today, 13 centuries, rather 14 centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive. Still powerful and pervasive. And then he writes, it may initially seem strange. اب ایک بڑی پتے کی بات کر رہا ہے آگے, اس کو احساس ہے. وہ کہتے ہیں it may initially seem strange that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been ranked higher than Jesus. خود کہتا ہے it may initially seem strange that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been ranked higher than Jesus. There are two principal reasons for that decision. First, Muhammad played far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity. وہ کہتا ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا اسلام کو پھیلایا اور پہنچایا, حضرت عیسیٰ اپنی زندگی میں عیسائیت کو اتنا نہیں پھیلا سکے. حق بول رہا ہے. اور دوسرا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم unlike Jesus was a secular as well as a religious leader. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صرف مذہبی رہنما اور مصلح تھے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مذہبی اور روحانی اور بیک وقت دنیاوی اور سیاسی قائد و رہنما بھی تھے. یہ شخصیت زیادہ جامع. In fact, he was the driving force behind the Arab conquests. He may well rank as the most influential political leader of all time. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. وہ کہتے ہیں یہ وہ اسباب ہیں جن کے باعث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری تاریخ انسانی میں واحد یکتا اور سب سے نمایاں اور برتر نظر آتی. اور آخری ریفرنس بڑا امپورٹنٹ, اے جے آربری, نام سنا ہوگا آپ نے آربری, اس کی کتاب ایسپیکٹس آف اسلامک سیولائزیشن. وہ لکھتا ہے when he Muhammad sallallahu alaihi wasallam died in 634, Islam was secure as the paramount religion and political system of all Arabia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in this and that dates in Mecca, from the Atlantic coasts to the borders of China. The call to prayer, وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ کے چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی, جو ایک گاؤں تھا, ایک کھجوروں کا قصبہ تھا, کوئی بڑا سٹی بڑا ٹاؤن نہ تھا. ایک قصبے میں ریاست کی بنیاد رکھی, and within the short span of 10 years time, اور صرف 10 سال کے اندر محمد مصطفیٰ نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا. انسان کی سیاسی تاریخ میں, معاشی تاریخ میں, تہذیبی تاریخ میں, ثقافتی تاریخ میں, دفاعی اور جنگی تاریخ میں, حتیٰ کہ علمی اور سائنسی تاریخ میں, کائنات انسانی کی تاریخ میں 10 برس کے عرصے میں مدینہ سے انقلاب اٹھا, اور شہر مدینہ اور مکہ سے لے کر چین اور افریقہ کے صحراؤں تک محمد مصطفیٰ کی زندگی میں وہ کہتے ہیں میناروں پر اللہ اکبر کے ترانے گونجنے لگ گئے تھے. بس اب اس کے لفظ پڑھ لیجئے. اے جے آربری says, from the Atlantic coast to the borders of China, the call to prayer in the tongue of Mecca, in the tongue of Mecca. وہ کہتا ہے کہ اٹلانٹک اوشن سے لے کر چائنا, ترکستان سے آگے چائنا تک مکہ کی زبان میں ہر طرف ترانے گائے جا رہے تھے اذان کے. rang out from minarets, summoning the faithful to prostrate themselves to the Lord of the world. The rapidity of the spread of Islam, noticeably through extensive provinces which had long been Christian,
is a crucial fact of history which has naturally engaged the speculative attention of many critical investigators. وہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں سیرت محمدی کا یہ کامیاب سفر اور انقلاب مصطفی کا یہ کامیاب نتیجہ اور سیرت محمدی کا یہ عظیم الشان عظیم المثال فیض جس نے شرق سے غرب تک 10 سال کے اندر مدینہ کی چھوٹی ریاست کو 2 ورلڈ سپر پاورز روم اور ایران دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کی سب سے بڑی 2 تہذیبوں اور ثقافتوں کو اسلام کی ثقافت کے سامنے لا کر سر بسجود کر دیا. دنیا دنگ ہے کہ 10 سال کے عرصے کے اندر اتنا بڑا انقلاب کس طرح برپا ہو گیا. یہ انقلاب فیض تھا سیرت مصطفیٰ کا، کرشمہ تھا کردار مصطفیٰ کا، نتیجہ تھا فیضان حیات مصطفیٰ کا. تو دوستو، جو سیرت انسان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ایسا قائم کرتی ہے کہ نہ آقا کی آمد سے پہلے وہ کسی کا ریکارڈ تھا، نہ آقا کی آمد کے بعد قیامت تک کسی کا وہ ریکارڈ ہے. اور آپ کو پتا ہے یورپ میں ویسٹ میں کتابیں چھپتی ہے بک آف ریکارڈز. ڈونٹ یو نو؟ بک آف ریکارڈز. فلاں نے باکسنگ میں ریکارڈ پیدا کیا، فلاں نے ریس میں، فلاں ریسلر نے ریکارڈ پیدا کیا، فلاں نے کار چلانے میں، فلاں نے چھلانگ لگانے میں. ارے نادانو، چھوٹے چھوٹے ریکارڈ لکھتے ہو، کبھی دل پر مصطفیٰ کا ریکارڈ بھی لکھ لو. کچھ لکھنے والے لکھ گئے، کاش ان بکس آف ریکارڈ پر ہر جگہ سر فہرست کائنات کا سب سے بڑا ریکارڈ لکھا جاتا. چونکہ جب تک وہ ریکارڈ قائم رہتا ہے، اب میں جو بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ریسلنگ ہو، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو، ریسز ہوں، میرائن ریسز ہوں، سب میرائن ریسز ہوں، جمپ ہو، دنیا کا کوئی فن ہو، سپورٹس ہو، کرکٹ ہو، سینچریز بنائی جا رہی ہیں، سکورز بن رہے ہیں، ہاکی ہے، فٹ بال، دنیا کا کوئی کام لے لیں، میڈیکل ہے، سرجری ہے، میڈیسن، کسی کام میں جب تک کسی کا ریکارڈ رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. اسے تب چھوڑتے ہیں جب اس کا کوئی ریکارڈ بیٹر آ جائے. جب اس کا کوئی ریکارڈ توڑنے والا آ جائے تو پھر اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، وہ تازہ ہو جاتا ہے، پہلا پرانا ہو جاتا ہے. اور جب تک کسی کا قائم کردہ ریکارڈ کوئی توڑ نہ سکے وہی تازہ رہتا ہے. بے شک سال نہیں 1400 سال گزر جائیں اور 14 صدیاں نہیں 14 کروڑ صدیاں گزر جائیں، لوگوں اوروں نے ریکارڈ بنائے اور آنے والوں نے توڑ دیے، مگر کائنات انسانی میں مصطفیٰ نے ریکارڈ بنایا، نہ ٹوٹا ہے نہ قیامت تک کوئی توڑ سکے گا. اس لیے جب تک مصطفیٰ کی سیرت کا ریکارڈ ہے تب تک وہ زندہ ہے، وہ تازہ ہے، وہ سلامت ہے، وہ ورکیبل ہے، وہ پریکٹیکیبل ہے، وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ اس وقت تک فینٹاسٹک اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہے. اور قیامت تک صدیاں گزر جائیں اسی سیرت کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ ریکارڈ اسی کا ہے، ریکارڈ اسی کا ہے. جب کوئی اس ریکارڈ کو توڑنے والا آئے گا پھر سوال کرنا سوچیں گے، سوال کرنا سوچیں گے کہ اب کس کی سیرت پر عمل کیا جائے. ارے پوچھنے والے، اب تک تو سیرت کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا، ابھی تو سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے، ابھی سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب خدا نہ کرے کوئی بات کرے گا میں نے ریکارڈ توڑا، اور یہ بات کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکا، چونکہ 1400 سال بعد دی ہنڈریڈز کتاب لکھی گئی ریکارڈ بیٹرز کی، ورلڈ ریکارڈ بیٹرز کی کتاب لکھی گئی 1400 سال بعد. مسلمان مورخ نے نہیں، مخالف دشمن نے، عیسائی نے لکھی ہے، وہ بھی سر فہرست ریکارڈ مصطفیٰ کی سیرت کا لکھتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی سیرت زندہ ہے، تر و تازہ ہے، نبوت و رسالت کی طرح دائمی ہے، اور قیامت کے دن تک دائمی اور تر و تازہ اور زندہ و تابندہ رہے گی. ہماری کامیابی اور بقا اور ترقی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی پیروی اور آپ کی نسبت اور محبت اور غلامی میں ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقت کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.